بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا دائما ابدا الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یتقبل اللہ من المتقین وقال تعالی ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم علماء کرام اور طلباء اعزام، دنیا میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی محنت سے اس کو نفع حاصل ہو اور اس کی محنت کے ثمرات اس کو نصیب ہوں۔ اور اس وقت چونکہ مادی دور ہے، ہر طرف دنیا کی دوڑ ہے، ہر ایک دنیا سے محبت کرتا ہے اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگاتا ہے، تو ایسے دور میں آپ حضرات نوجوانوں کا اپنے آپ کو علم الہی کے لیے وقف کرنا، قرآن کے ساتھ مشغول ہونا، حدیث مبارک کے ساتھ مشغول ہونا، مدارس دینیہ میں اپنے آپ کو محدود کر لینا، اپنی زندگیاں دین کے لیے قربان کر دینا، یہ آج کے زمانے کی بہت بڑی قربانی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص بازار میں داخل ہو اور وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمہ پڑھ لے تو اس کو 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، 10 لاکھ درجات بلند ہوتے ہیں، 10 لاکھ گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جنت میں اس کے لیے ایک محل بھی بن جاتا ہے۔ تو اس پر علماء کی طرف سے یہ اشکال اٹھایا جاتا ہے کہ چھوٹا سا کلمہ ہے اور اس پر اتنا بڑا اجر بتایا گیا ہے، 10 لاکھ نیکیاں، 10 لاکھ درجات بلند ہوتے ہیں، 10 لاکھ گناہ معاف ہوتے ہیں، جنت میں محل بھی بنتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ یہ کلمہ اگر کوئی مسجد میں پڑھ لے، محراب میں پڑھ لے، بیت اللہ میں پڑھ لے، تب بھی اس کے لیے اتنے وعدے نہیں ہیں، اور بازار میں پڑھنے پہ اتنے سارے وعدے۔ تو علماء نے اس کا جواب یہ لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ بازار غفلت کا ماحول ہے، اور غفلت کے ماحول میں جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے یہ واقعی قابل انعام ہے، اور یہ واقعی قابل تحسین ہے کہ غفلت کے ماحول میں بھی یہ اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ تو ایک زمانہ تھا کہ ہر طرف حیا تھا، پردہ تھا، دین سے محبت تھی، اور انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا، یوٹیوب اور فیس بک کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، اور اکثر مسلمان نمازی تھے، دین سے محبت اور دین کا شوق تھا۔ اب تو سراسر اس کے برعکس اور الٹ ہو گیا ہے کہ ہر طرف ہماری نوجوان نسل بھٹک رہی ہے، گمراہی کی طرف جا رہی ہے،
بے حیائی کی طرف جا رہی ہے۔ انٹرنیٹ اور فیس بک نے ہمارے اندر کی شمع کو بجھا کے رکھ دیا ہے، ہماری عورتوں کو بے پرد بنا دیا ہے، نوجوانوں کو دین سے متنفر کر دیا ہے۔ ایسے دور میں اگر آپ نوجوانوں نے چہروں پہ داڑھیاں رکھی ہیں، سر پہ پگڑیاں پہنی ہیں، بخاری شریف کو لیے بیٹھے ہیں، قرآن پاک کو لیے بیٹھے ہیں، احادیث مبارکہ کو سارا دن پڑھ رہے ہیں، تو بے شک یہ بہت بڑی قربانی ہے اور یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سعادت کو آپ کے لیے، ہمارے لیے اور ساری امت مسلمہ کے لیے مبارک فرمائے۔ لیکن میرے دوستو، ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر محنت کرنے والے کی محنت کو قبول کرنے کا وعدہ نہیں کیا۔ ہر عابد کی عبادت قبول ہوگی، ہر عالم کا علم قبول ہوگا، ہر مجاہد کا جہاد قبول ہوگا، ہر مؤلف کی تالیف قبول ہو، ہر مصنف کی تصنیف قبول ہو، اس کا وعدہ نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے دین کی محنت کرنے والے، تمام لائنوں کی محنت کرنے والوں کے لیے ایک شرط لگائی ہے قبولیت کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ وَإِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ انما حسر پیدا کرتا ہے، انما کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سب کی محنتیں قبول نہیں کرتا ہوں، صرف ان کی کرتا ہوں جن کی زندگیوں میں تقویٰ ہوتا ہے۔ جن کی زندگیوں میں تقویٰ ہوگا، جن مجاہدین کی زندگیوں میں تقویٰ ہے، ان کا جہاد مقبول ہوگا۔ جن علماء کی زندگیوں میں تقویٰ ہوگا، ان کا علم قبول ہوگا۔ جن طلباء کی زندگیوں میں تقویٰ ہوگا، ان کا طلب علم اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ جن مبلغین کی زندگیوں میں تقویٰ ہوگا، ان کی تبلیغ بھی قبول ہوگی۔ جن مصنفین، مؤلفین اور جن دین کی محنت کرنے والوں کی زندگیوں میں تقویٰ ہوگا، ان کی زندگیاں، ان کی قربانیاں قبول ہوں گی۔ اور جن کی زندگیوں میں تقویٰ نہیں ہوگا تو وہ سر دھڑ کی بازی بھی لگائیں گے، لیکن ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ مشہور حدیث آپ حضرات نے سنی ہوگی کہ کل قیامت کے دن جب حساب کتاب کے لیے جمع کیا جائے گا تو جہنم کی آگ کا افتتاح کسی زانی سے نہیں ہوگا، کسی شرابی سے نہیں ہوگا، کسی ڈاکو اور چور سے نہیں ہوگا، کسی فاسق فاجر سے نہیں ہوگا، کسی ڈانسر سے نہیں ہوگا، کسی ایکٹر سے نہیں ہوگا، کسی سنگر سے نہیں ہوگا، بلکہ جہنم کی آگ کا افتتاح عالم سے کیا جائے گا، مجاہد سے کیا جائے گا، سخی سے کیا جائے گا۔ اس لیے کہ مجاہد تو تھا، سخی تو تھا، عالم تو تھا، لیکن تقویٰ نہیں تھا۔ اس لیے تقویٰ ہر نیکی کی قبولیت کے لیے شرط اول ہے کہ تقویٰ زندگیوں میں ہونا چاہیے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح ہمیں علم ملا، قرآن ملا، احادیث شریفہ ملی، اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کو دعوت ملی، امت کو جہاد ملا اور دین کے سارے شعبے ملے، میرے دوستو اسی طرح امت مسلمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات قلبیہ بھی ملی ہیں۔ کیفیات، دل کی وہ کیفیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، دل کی وہ کیفیت ہمارے نبی کی صحبت کی برکت سے حضرات صحابہ کرام کو حاصل ہوئی، صحابہ کی برکت سے تابعین کو ملی، تابعین کی برکت سے تبع تابعین کو ملی، اور وہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے۔ لیکن کم قسمتی سے آج دین کی محنت کرنے والے اور دین کے شعبوں کو لے کر چلنے والے الفاظ کی طرف تو متوجہ ہوئے اور بھاگ دوڑ اور نقل و حرکت کی طرف تو متوجہ ہوئے، لیکن وہ کیفیات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے نکل کر امت میں منتقل ہوئیں، اس کے حاصل کرنے کی طرف توجہ نہ رہی۔ اس کی وجہ سے اخلاص نہیں رہا، اس کی وجہ سے دنیا سے بے رغبتی نہ رہی، اس کی وجہ سے دین کا وہ شوق اور جذبہ نہیں رہا، اللہ سے وہ محبت نہیں رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت نہیں رہی۔ ہم اپنے اکابر کی زندگی کو دیکھتے ہیں، جن اکابر کے ذریعے سے ہم تک یہ دین پہنچا، علم پہنچا۔ میں ابھی حضرت کے دفتر میں جب وہاں سند پہ نظر پڑی تو مجھے پہلے ہی یہ گمان تھا کہ یہاں بھی شاید حضرت مدنی ہی کا فیض پہنچا ہوگا، تو جب سند کو پڑھا تو واقعی حضرت مدنی ہی کا فیض یہاں پہنچا ہوا ہے۔ حضرت مدنی ہی کا فیض ہے کہ جو آپ
بخاری شریف لیے بیٹھے ہیں، اتنے بڑے بڑے مدارس قائم ہیں، یہ حضرت مدنی کا فیض ہے۔ لیکن حضرت مدنی کے فیض کو اللہ نے جو اتنا پھیلایا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ ان کا اللہ تعالیٰ سے کامل تعلق تھا اور ان کی روحانی کیفیات کا عجیب و غریب ہونا تھا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمریوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب فارغ ہوئے تو حضرت مدنی کی عمر تھی 17 سال۔ 17 سال کی عمر میں فارغ ہوئے، اور ان کے بھائی مدینے میں رہتے تھے، مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد صاحب کے ساتھ ہندوستان سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور وہاں حج کا بھی ارادہ تھا اور بھائی سے ملاقات کا بھی ارادہ تھا۔ جب وہاں گئے تو خود فرماتے ہیں کہ جب میں مکہ معظمہ پہنچا حج کے ارادے سے، تو پہلی رات تھی مکہ معظمہ میں، پہلی رات مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور یہ زندگی میں پہلی زیارت تھی۔ جب میں نے آپ علیہ السلام کی زیارت کی تو میں آپ علیہ السلام کے قدموں میں گر گیا اور بہت رویا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، حسین احمد سر اٹھاؤ، کیا چاہتے ہو؟ جو تم کہو گے وہ ہو جائے گا۔ حضرت مدنی کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رو کر آپ علیہ السلام سے کہا، یا رسول اللہ، میں ابھی درس نظامی پڑھ کے آیا ہوں، آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ سارا درس نظامی مجھے حفظ ہو جائے، یاد ہو جائے، اور اس کی بھی دعا فرمائیں کہ جو کتابیں میں نے نہیں پڑھیں ان کے حل کرنے کی استعداد پیدا ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حسین احمد سر اٹھاؤ، تم نے جو کہا سو ہو گیا۔ چنانچہ حضرت مدنی کہتے ہیں جب میں صبح کو اٹھا تو سارا درس نظامی مجھے حفظ ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو تقویٰ کا وہ معیار عطا فرمایا تھا، اپنے قرب کا وہ معیار عطا فرمایا تھا کہ آج کا عالم اور آج کا طالب علم اور آج کا مبلغ اور مجاہد اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں جب میں حرم مکی سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ پہنچا، روض اقدس کی زیارت کے لیے حاضر ہوا، تو میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے روض اقدس پہ کھڑے ہو کے سلام پڑھا۔ لیکن جب میں سلام کے لیے حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ سارے حجاج کرام تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ رہے تھے، تو میرے جی میں آئی کہ میں سید بھی تو ہوں، تو صرف میرا رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی اور امتی کا نہیں ہے، بلکہ میں ان کی اولاد بھی ہوں۔ چنانچہ میں نے روض اقدس پہ کھڑے ہو کے کہا، السلام علیک یا جدی یا رسول اللہ۔ تو حضرت مدنی فرماتے ہیں جب میں نے اس طرح سلام کہا تو قبر شریف سے جواب آیا، وعلیک السلام یا ولدی، اور اتنی بلند آواز سے یہ جواب آیا کہ مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے بہت سے لوگوں نے اس جواب کو سنا، اور پورے مدینے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ایک ہندی لڑکے کو نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے جواب ملا ہے۔ اب اندازہ لگائیے ہمارے اکابر کو اللہ تعالیٰ نے اپنا اور اپنے نبی کا کتنا عظیم الشان عشق دیا تھا، کتنی محبت دی تھی اور کتنی اتباع سنت دی تھی۔ آج ہم اپنے مدرسوں کے طلباء کو دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہم ان سے کتنے دور ہیں، جو معیار ان کا تھا ہم اس سے کتنے پیچھے ہیں، اور جو ان کے اندر صفات تھیں ان صفات سے ہم کتنے دور ہیں۔ ایک مومن کے اندر، ایک متقی کے اندر، ایک ایمان والے کے اندر، ایک عالم کے اندر جو صفات ہونی چاہیے، اگر ہم اپنے آپ کو چیک کریں تو ہمارے اندر جو صفات قرآن نے بتائی ہیں ان صفات کا تو شائبہ بھی نہیں نظر آتا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صفات بتائی ہیں۔ اب وہ جو صفات ہیں نا قرآن پاک میں جو اللہ نے بتائی ہیں وہ صرف تلاوت کے لیے رہ گئی ہیں، ہم اپنی زندگیوں میں غور کرتے ہیں تو ان صفات میں سے ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یہ قرآن نے ایک خوبی بیان کی ہے رحمان کے بندوں کی۔ ہم اپنے اندر غور کریں، کیا ہم طالب علموں میں، کیا ہم علماء میں یہ صفات ہیں؟ ہمیں تو اگر کوئی برا بھلا کہے تو ایک دم ہم تپ جاتے ہیں، ایک دم ہمیں غصہ آ جاتا ہے، ایک دم ہم لال پیلے ہو جاتے ہیں۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سبق پڑھا رہے تھے، سبق پڑھاتے ہوئے کسی نے ان کو پرچی بھیج دی، بخاری شریف سامنے رکھی ہوئی ہے، طلباء سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پرچی آئی۔ حضرت مدنی نے اس پرچی کو پڑھا تو اس پرچی میں لکھا ہوا تھا کہ حضرت آپ اپنے باپ کے حلالی بیٹے نہیں ہیں، آپ اپنے باپ کے حلالی بیٹے نہیں ہیں۔ حضرت مدنی نے اس پرچی کو جب پڑھا
تو حضرت مدنی کے چہرے پہ تو کوئی تاثری ظاہر نہیں ہوا، لیکن جب حضرت مدنی نے اس پرچی کو پڑھ کے طلباء کو سنایا اور فرمانے لگے بھئی یہ پرچی کسی طالب علم نے بھیجی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے باپ کے حلالی بیٹے نہیں ہیں، تو جو ہی آپ نے پرچی پڑھ کے سنائی تو ایک دم سارے طلباء لال پیلے ہو گئے، غصے سے بھر گئے۔ حضرت مدنی فرمانے لگے بھئی غصے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس شخص کو اگر میرے باپ اور میری ماں کے نکاح میں اشکال ہے تو آج بھی میری ماں اور میرے باپ کے نکاح کے گواہ موجود ہیں، جس کو اشکال ہو میں اس کو ان گواہوں سے ملوا دوں گا۔ آپ بتائیے جتنی بردباری ہمارے اکابر میں تھی، آیا اتنی بردباری ہمارے اندر ہے؟ ایک شخص کہتے ہیں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں جو ان کا حجرہ تھا، اس میں روزانہ ان کا معمول یہ تھا کہ تہجد کے لیے اٹھتے تھے، تہجد کی نماز پڑھتے تھے اور پھر چوکڑی مار کر بیٹھ جاتے تھے اور پھر تسبیح لے کر چشتی سلسلے کی جو 13 تسبیحات ہیں اس کا ذکر کرتے تھے، اور ذکر کرتے ہوئے رومال سامنے نکال کر رکھ لیتے تھے، آنسو بہتے رہتے تھے، روتے رہتے تھے، اپنے آنسوؤں کو پونچھتے رہتے تھے۔ تو کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے اندر جو جھانکا تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کر رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، آنسوؤں کو پونچھ رہے تھے اور روتے روتے فارسی کا ایک شعر پڑھ رہے تھے، چے بو دے کے دوزخ زمن پر شدے مگر دیگراں را رہائی شدے۔ اے اللہ اس میں کیا حرج ہے کہ آپ مجھے اتنا بڑا بنا دیں کہ آپ کی جہنم کو میں ہی بھر لوں، اپنے میرے نبی کے دوسرے امتیوں کو تو آپ جہنم سے نجات دے دیں۔ یہ کہہ رہے ہیں اور مدنی رحمۃ اللہ علیہ زار و قطار رو رہے ہیں۔ تو میرے دوستو یہ صفات تھیں جو ہمارے اکابر کے اندر تھیں۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں کسی جلسے میں میری تقریر تھی، وہاں سے فارغ ہو کے میں دارالعلوم دیوبند آیا اور حضرت مدنی کے حجرے میں آ کے ٹھہرا۔ حضرت نے میرا بڑا اکرام کیا اور میں سو گیا۔ اچھا اللہ کی شان، میں تو سو گیا، اچانک مجھے رات کو دیر سے محسوس ہوا کہ کوئی میرے پاؤں دبا رہا ہے، تو میں نے سمجھا کہ کوئی ہوگا خادم، کوئی لڑکا ہوگا، کوئی طالب علم ہوگا جو میری ٹانگیں دبا رہا ہوگا۔ کافی دیر کے بعد جب وہ مجھے دباتا رہا، میں نے جو آنکھ کھول کے دیکھا تو وہ حضرت مولانا شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے جو میری ٹانگیں دبا رہے تھے۔ تو فرماتے ہیں میں ایک دم چونک کے اٹھا اور میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ، مجھے گنہگار کر رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے نہیں شاہ صاحب، آپ بڑی مشکل سے بڑی دور سے سفر کر کے آئے ہیں، آپ نے تقریر بھی کی ہے، آپ تھکے ہوئے ہوں گے، میں ویسے ہی فارغ تھا، مجھے کوئی کام تو تھا نہیں، تو میں نے کہا چلو آپ کی خدمت کر لوں اور آپ کی خدمت کا اجر کما لوں۔ اتنی تواضع اتنے بڑے آدمی کے اندر۔ ایک دفعہ مسجد نبوی میں نماز پڑھی اور ساتھ ایک خادم، ساتھ ایک حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین میں سے ایک شخص ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ جب حضرت مسجد نبوی کے دروازے پہ پہنچے تو انہوں نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی چپل پکڑ لی اور بہت حضرت مدنی نے اصرار کیا لیکن انہوں نے چپل چھوڑی نہیں۔ چنانچہ حضرت مدنی نے کافی اصرار کے بعد جب انہوں نے نہیں چھوڑا تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا۔ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو وہ کہتے ہیں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سلام پھیرنے کے بعد مجھ سے پہلے ہی مسجد سے نکل آئے، اور جب مسجد سے نکلے تو میری چپل کو بھی اٹھایا، اپنی چپل کو بھی اٹھایا اور میری چپل کو اپنے سر پہ اٹھا لیا، میری چپل کو اپنے سر پہ اٹھا لیا۔ جب حضرت مدنی نے میری چپل کو اپنے سر پہ اٹھایا تو میں تو پریشان ہو گیا، تو میں بھاگا حضرت مدنی کے پاس آیا۔ میں نے کہا حضرت اللہ کے واسطے آپ کم از کم، آپ کو اگر میرا جوتا اٹھانا ہی ہے تو آپ کم از کم سر سے تو اتار لیں۔ تو حضرت مدنی فرمانے لگے پہلے وعدہ کرو کہ آج کے بعد حسین احمد کا جوتا نہیں اٹھاؤ گے۔ حضرت مدنی نے مجھ سے وعدہ لیا، اس کے بعد پھر میرے جوتے کو اپنے سر سے اتارا۔ ہم لوگ ایک دفعہ جماعت میں گئے ساؤتھ افریقہ، تو وہاں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد بھی تھے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز بیعت بھی تھے، حضرت مولانا با یزید شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بات ہے 2006 کی۔ ہم ان کی زیارت کے لیے گئے تو میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا حضرت مجھے حضرت مدنی سے عشق کے درجے میں محبت ہے، بڑی ان سے اللہ نے مجھے محبت عطا فرمائی ہے۔ تو انہوں نے بڑی ہم سے محبت کی، مجھے اپنے سلسلے کی انہوں نے سند بھی دی۔ اور ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، رات اپنی مسجد میں تعلیم کر رہے تھے فضائل اعمال کی، تو وہ خود تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ میں نے آج رات کو آپ کو حضرت مدنی سے بیعت کروایا ہے، اور پھر انہوں نے جو شجرہ تھا ان کا وہ بھی مجھے مرحمت فرمایا۔ تو وہ فرمانے لگے کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، لوگ تو
ویسے ہی کہتے ہیں نا اپنی زبان سے کہ جی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو ناچیز ہوں، میں تو ذرے بے مقدار ہوں، اور میں تو لا شے ہوں، اور میں تو حقیر فقیر ہوں. لیکن فرمانے لگے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ باوجود اس کے کہ ان کے زمانے میں ان کی ٹکر کا کوئی نہیں تھا، نہ علمی لحاظ سے اور نہ ہی تصوف اور اللہ سے تعلق اور قربانی اور مجاہدے کے لحاظ سے، باوجود اس کے اپنے آپ کو اتنا حقیر سمجھتے تھے کہ عام طور پر یہ شعر ان کی زبان پہ ہوتا تھا، یظن الناس بی خیرا وانی لشر الناس ان لم یعف عنی. لوگ مجھے سب سے اچھا سمجھتے ہیں حالانکہ میں تو لوگوں میں سب سے زیادہ بدتر ہوں اگر مجھے اللہ نے معاف نہ کیا. تو میرے دوستو، تقویٰ، طہارت، اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت، راتوں کا اٹھنا، راتوں کا رونا، سجدے کی لذت، تلاوت کی لذت، اللہ کے نام کی مٹھاس، آج کا طالب علم کا طبقہ ان کیفیات سے خالی ہے، ان کیفیات سے محروم ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے مدارس سے ویسے لوگ فارغ نہیں ہو رہے جو پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت آج کل مدارس سے امام رازی اور امام غزالی جیسے لوگ کیوں نہیں فارغ ہو رہے؟ تو فرمانے لگے کون کہتا ہے کہ آج مدارس سے امام غزالی اور امام رازی جیسے لوگ تیار نہیں ہو رہے؟ میں کہتا ہوں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، یہ امام رازی اور امام غزالی سے بھی آگے کے درجے کے لوگ ہیں. تو جیسے یہ ہمارے اکابر تھے، ہم آج کل کے پڑھنے والے اور ہم آج کل کے نوجوان ایسے کیوں نہیں ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی میرے دوستو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارا تصوف سے تعلق کم ہو گیا ہے. تصوف سے تعلق کم ہو گیا ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہمارے حضرت قطب الارشاد شیخ العرب والعجم حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب کے حوالے سے یہ ارشاد ان کا نقل کرتے تھے اور فرماتے تھے ہمارے جتنے اکابر تھے ان سب کے میادین محنت مختلف تھے، ان کے میدان محنت مختلف تھے. کسی نے ساری زندگی تبلیغ میں لگائی جیسے مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب. کسی نے ساری زندگی جہاد میں لگائی جیسے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ. اور جہاد حضرت نانوتوی نے بھی کیا، حضرت گنگوہی نے بھی کیا. اور بعضوں نے اپنی ساری زندگی تصنیف و تالیف میں لگائی اور بعضوں نے ساری زندگی تصوف میں لگائی. لیکن ایک چیز ان تمام حضرات میں قدر مشترک تھی، وہ یہ تھی کہ وہ مجاہد بھی تھے اور وہ صوفی بھی تھے. وہ مبلغ بھی تھے مگر وہ ساتھ ساتھ صوفی بھی تھے. وہ مصنف اور مؤلف اور مدرس اور محدث بھی تھے لیکن ساتھ ساتھ صوفی بھی تھے. آج جو مجاہد ہیں وہ صوفی نہیں رہے. آج جو مبلغ ہیں وہ صوفی نہیں رہے. آج جو مدرس اور محدث ہیں وہ صوفی نہیں رہے. اس کی وجہ سے آج ہر طرف انتشار ہے، نفسانیت ہے، تحاسد ہے، تباغض ہے، مخالفت ہے اور آپس کا توڑ ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو صفات اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو عطا فرمائی تھیں تو اس کی ضرورت ہے کہ ہم بھی تصوف کے ساتھ ایسے جڑ جائیں جیسے ہمارے اکابر جڑے ہوئے تھے. آپ اپنے اکابر کے شجروں کو دیکھیں گے، آپ کے اکابر میں سے ایک بھی فرد واحد بھی کسی نہ کسی سلسلے سے جڑا ہوا ہے. ایک بھی ایسا نہیں ہے جو کسی سلسلے میں جڑا ہوا نہ ہو. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ باوجود علم کے پہاڑ ہونے کے اپنا تعلق انہوں نے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے بنایا جو اصطلاحی عالم بھی نہیں تھے. کافیہ تک کتابیں پڑھی تھیں، اس کے بعد پڑھنا چھوڑ دیا تھا. ان کے پاس جا کے اپنے گھٹنے ٹیک دیے اور ان سے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں کیفیات پیدا کی تھیں ان کیفیات کو حاصل کیا اور پھر اس کو دنیا میں پھیلایا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت مجدد الملت ایسے ہی نہیں بن گئے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کی برکت سے بنے. حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق حضرت گنگوہی سے تھا اور انہی کے وہ خلیفہ ہوئے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغ کے بانی ہیں ان کا تعلق حضرت گنگوہی سے تھا. 20 سال کی عمر میں حضرت گنگوہی کا انتقال ہوا. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا تعلق حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری سے بنایا، انہی کے خلیفہ ہوئے اور انہی سے تعلق کی برکت سے
اللہ تعالیٰ نے مولانا الیاس صاحب کو ایسا رتبہ دیا کہ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے اللہ کا شکر ہے جب چاہتا ہوں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کر لیتا ہوں۔ تو ہمارے اکابر کو جو اتنا بڑا رتبہ ملا، اللہ پاک کے ہاں اتنا قرب اور اتنا بڑا درجہ ملا، میرے دوستو اس کی وجہ ان کے مشائخ تھے۔ حضرت ہمارے بزرگ گزرے حضرت قاری محمد طیب صاحب، یہ محتمم تھے دارالعلوم دیوبند کے، تو ان سے مکہ معظمہ میں ملاقات ہوئی۔ حضرت مرشد عالم خواجہ غلام حبیب صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت قاری طیب صاحب کے چہرے پہ دیکھا تو ان کے چہرے پہ اتنی روحانیت تھی کہ میں تو حیران رہ گیا۔ تو میں نے ان سے پوچھا حضرت آپ نے یہ چہرہ کیسے بنایا ہے، اتنا منور، اتنا نورانی اور روحانی چہرہ آپ نے کیسے بنایا ہے؟ تو حضرت قاری طیب صاحب فرمانے لگے حضرت میں نے نہیں بنایا، یہ میرے شیخ نے بنایا ہے، یعنی حضرت تھانوی نے بنایا ہے۔ تو ہمارے سارے اکابر دین کی محنتوں میں لگتے ہوئے تصوف کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ تصوف سے جڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تقویٰ دیا اور ان کو توکل دیا اور ان کو اللہ پاک کی ذات پہ یقین دیا، ان کو صفات دی، ان کو تواضع دی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ ہم نے اپنے حضرت سے سنا، فرماتے تھے کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر کوئی مجھ سے یوں کہے کہ جی فلاں ملک کے جو علماء ہیں وہ آپ کے دارالعلوم دیوبند کے علماء سے علم میں بڑھے ہوئے ہیں، حدیث میں بڑھے ہوئے ہیں، تو میں اس سے مناظرہ نہیں کروں گا اور میں کہوں گا بالکل یہ ہو سکتا ہے کہ کسی اور ملک، کسی اور خطے کے علماء اکابر دیوبند سے حدیث میں بڑھے ہوئے ہوں۔ اگر کوئی کہے کہ جی فلاں ملک کے علماء آپ کے اکابر سے تفسیر میں بڑھے ہوئے ہیں تو میں اس کو بھی تسلیم کر لوں گا۔ اگر کوئی کہے کہ فقہ میں بڑھے ہوئے ہیں اس کو بھی تسلیم کر لوں گا۔ لیکن حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں اگر کوئی یوں کہے کہ فلاں علاقے، فلاں خطے اور ملک کے علماء آپ کے اکابر سے فنائیت میں، معرفت میں، اللہ سے تعلق میں، للہیت میں اور خلوص میں بڑھے ہوئے ہیں تو حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں میں مناظرے پہ آ جاؤں گا، مشاجرے پہ آ جاؤں گا، مناقشے پہ آ جاؤں گا اور میں دلائل کے ذریعے سے اس بات کو ثابت کروں گا کہ میرے اکابر دیوبند جیسا دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ تو میرے دوستو ہمارے اکابر کا یہ طرِ امتیاز ہے، یہ ان کا امتیاز ہے کہ ان میں جو دنیا سے بے رغبتی تھی اور ان کے اندر جو سادگی تھی، ان میں جو للہیت اور خلوص تھا وہ دنیا میں کسی علاقے کے علماء میں نہیں تھا۔ تو ہم انہی کے خوشہ چین ہیں، ہم انہی کے مقتدی ہیں، انہی کے نام لیوا ہیں۔ تو ہم بھی اس بات کی کوشش کریں کہ جو صفات اللہ تعالیٰ نے ان اکابر کو عطا فرمائی تھیں وہ صفات اللہ مجھے اور آپ کو بھی عطا فرمائے۔ جس درجے کا تقویٰ اور توکل اللہ پاک نے ان کو دیا تھا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں سے ذرہ عطا فرمائے۔ تو اس کی نیت کر لیں کہ ہم بھی اس محنت میں لگیں، اس کوشش میں لگیں جس محنت اور کوشش میں لگ کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو یہ صفات عطا فرمائی تھیں۔ تو آپ حضرات اس میں لگنے کی کوشش فرمائیں گے، ان صفات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم جب حدیث پڑھتے تھے تو ہمارے استاد محترم نے ہم سے یہ فرمایا تھا، جس دن ہمارا حدیث کا پہلا سبق ہو رہا تھا تو ہمارے استاد محترم نے ہم سے فرمایا تھا کہ بھائی حدیث شریف کا جب سبق پڑھو گے نا تو حدیث شریف کے سبق کے ختم پر تمہاری ہر دعا قبول ہوگی، ہر دعا قبول ہوگی۔ تو ماشاءاللہ آپ حضرات حدیث شریف پڑھ رہے ہیں تو کوشش کریں جب سبق ختم ہو تو اللہ پاک سے اللہ کا تعلق ضرور مانگو، اللہ سے توکل کو مانگو، اللہ سے یقین کو مانگو، اللہ سے اللہ کی محبت کو مانگو، اللہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق مانگو، اہل بیت سے محبت مانگو، صحابہ کرام سے محبت مانگو، اہل اللہ سے محبت مانگو اور دنیا سے بے رغبتی مانگو۔ جتنا زیادہ ہم اللہ پاک کے سامنے روئیں گے، مانگیں گے، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں نوازیں گے۔ اور تہجد کا اہتمام کریں۔ ہم نے اپنے بڑوں سے یہ سنا کہ بھئی جو طالب علم یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ٹوٹی پھوٹی محنت کو قبول کر کے اس کو علم کی محنت کے لیے قبول فرمائے، اس کو چاہیے کہ تہجد کا اہتمام کرے۔ ہمارے اکابر نے کبھی تہجد میں کوتاہی نہیں کی۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سفر میں بھی تہجد پڑھتے تھے، گھر میں بھی تہجد پڑھتے تھے، سفر میں بھی تہجد پڑھتے تھے، کبھی تہجد کو قضا نہیں ہونے دیتے تھے۔ تو ہمارے اندر بھی تہجد کا شوق ہونا چاہیے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما،
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ یہ صفات صرف تلاوت کے لیے نہیں ہیں بلکہ یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ہیں۔ تو بھئی راتوں کے اٹھنے کا بھی اہتمام کریں گے نا آپ حضرات، ہیں؟ تہجد ضرور پڑھا کریں، تہجد میں اٹھ کے اللہ پاک سے اپنے لیے بھی رو کر دعا کریں، اپنے اہل و عیال رشتہ داروں کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، ساری امت کے لیے بھی دعا کریں۔ کچھ دیر روزانہ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ پاک کو یاد کیا کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھا کریں۔ جتنا کثرت سے درود پاک پڑھیں گے اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ خاص آپ کو حاصل ہوگی۔ تو درود پاک کا بھی اہتمام کریں۔ ہم جب کہیں دور حدیث کے طلباء سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو ہم ان سے کہتے ہیں بھائی دور حدیث کے طلباء تو کم از کم 1000 دفعہ درود شریف پڑھ لیا کریں، اور 1000 دفعہ درود شریف پڑھنا مشکل نہیں ہے۔ 18 منٹ میں میں خود درود شریف 1000 دفعہ پڑھ لیتا ہوں، 18 منٹ میں۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم، یہ درود شریف 18 منٹ میں 1000 دفعہ ہو جاتا ہے۔ کسی کو 20 منٹ لگیں گے، کوئی بالکل ہی سلو ہوگا، کم رفتار والا ہوگا تو اس کو 25 منٹ لگ جائیں گے، آدھا گھنٹہ لگ جائے گا۔ تو کوشش کریں درود پاک کی کثرت کریں، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں، ذکر کریں، مراقبہ کریں، اور اہل اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، اہل اللہ کے ساتھ چپک جائیں۔ ان کی صحبت کی برکت سے آپ کے اندر بھی تقویٰ آ جائے گا، اللہ کا توکل آ جائے گا، اللہ سے، اللہ کے نبی سے محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔